الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج حضرات صحابہ اکرام کا مقام اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے کہ عنوان پر لب کشائی کرنے کی توفیق ملی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چند کلمات کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب تک کہ دنیا آباد رہے گی سارے انسانوں کو مخاطب فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی اور یہ کہا، اے لوگوں، میرے صحابہ آسمان پہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے لوگوں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا۔ صحابی کوئی بھی ہو جنہوں نے حالت ایمان میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور حالت ایمان میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تمام کے تمام صحابی ہیں، اور ہر صحابی امت کے لیے راہ نجات ہے، اتباع کے لائق ہے، چاہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، راہ نجات کے لائق ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اتباع کر لو گے اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا۔ لیکن افسوس، آج کے اس زمانے کچھ ناہنجار کھڑے ہو گئے ہیں اور صحابہ میں تفریق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مومن صحابہ ہیں، یہ منافق صحابہ ہیں۔ میرے بھائی، یہ شیطان نے ایک سوزہ چھوڑ دیا ہے، شیطان ان کے دماغ پہ حاوی ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، امت کا اجماع ہے کہ جن لوگوں نے حالت ایمان میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہو گئی یا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے حضرت علی ہوں، اور چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ معاویہ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں۔ جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابہ مجموعی اعتبار سے جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے صحابی ہونے کے حیثیت سے، وہی مقام ان صحابی کا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، جنگ میں گئے، اسلام قبول کیا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے اقتداء کے لائق ہے، اتباع کے لائق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے، آج کے کچھ لوگ امی عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان بھی تفریق کر رہے ہیں۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ امی عائشہ افضل ہیں،
بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں۔ یہی سوال آج سے بہت زمانہ پہلے ایک بزرگ سے کیا گیا تھا۔ سوال کیا گیا کہ بتاؤ امی عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے اگر تمہارا سوال بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہے تو کان کھول کے سن لو، حضرت عائشہ امی جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ بے شک نبی کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے افضل ہے۔ اگر تمہارا یہ سوال بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیوی ہیں، اور امی عائشہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح مرد صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، مرد صحابہ میں جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، مرد صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، اسی طرح صحابیات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ آج امت کن خرافات میں پڑ گئی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تم ان کی اتباع کرنا، ان کے خود برد کے پیچھے نہ پڑنا، ان کے اوپر لب کشائی نہ کرنا۔ اگر کسی نے صحابہ پہ لب کشائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں، دنیا کا کوئی نہ ہنجار اور بیوقوف اور پاگل کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ اپنے تھوک سے ہم آسمان کو گندا کر دیں گے، اپنے تھوک سے ہم ستاروں کو گندا کر دیں گے، تو اس بیوقوف کے تھوک سے نہ آسمان گندا ہونے والا ہے اور نہ ستاروں کے اندر کچھ اثر ہونے والا ہے۔ ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بدزبانی کرنے سے، کسی کے صحابہ اکرام پر ترہ بازی کرنے سے نہ صحابہ اکرام کا مقام بڑھے گا اور نہ کسی کی تعریف کرنے سے صحابہ اکرام کا مقام بڑھے گا۔ وہ عند اللہ محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا اولئک هم المفلحون، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کے اندر وعدہ کر لیا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے تمام کے تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کے بعد دنیا والوں کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہو کہ کون جنتی ہے تو او لوگوں تم صحابہ اکرام کو دیکھ لینا، کیونکہ صحابہ اکرام ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ نے دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بڑے بڑے علماء کرام کا اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ پوری دنیا کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، پوری دنیا کو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر دیا جائے اور ایک ادنا صحابی کا مقابلہ کیا جائے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں ان پر فرض ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کا مقابلہ کرایا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ دنیا کے تمام ولیوں سے افضل ہیں، کیونکہ صحابہ نے اپنی ان آنکھوں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنے ان کانوں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانب تلمیذ کو تہہ کیا ہے، صحابہ کرام سے علم سیکھا ہے۔ دنیا کی تمام طاقت، دنیا کی تمام بڑی بڑی شخصیات اس چیز سے محروم ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانب تلمیذ تہہ کیا ہو۔ انہوں نے اپنے ان آنکھوں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے
دیکھا ہو. صحابہ نے اس طرح دیکھا کہ اللہ کے نبی وہ سو ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی وہ کھا رہے، اللہ کے نبی وہ آ رہے. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں تمام صحابہ اکرام سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں. جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو آج دنیا کا کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں یا حضرت علی میں یا حضرت سیدنا صدیق اکبر میں تفریق پیدا کرے. وہ یہ کہے کہ یہ صحابی چھوٹے تھے، یا وہ کہے کہ یہ صحابی بڑے تھے، وہ یہ کہے کہ یہ صحابی افضل ہیں، یا وہ کہے کہ وہ صحابی غیر افضل ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، مکے میں، فتح مکہ میں، بدر میں، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا، وہ صحابی اور جو صحابی بعد میں ایمان لائے پہلے والے صحابی کے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آج کے کچھ ناہنجار انسان کھڑے ہو جائیں، کچھ پاگل اور دیوانے قسم کے لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنی گندی گندی زبان سے کہیں کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، میں علی کو نہیں مانتا. ہمارے لیے جس طرح امیر معاویہ عزت کے لائق ہیں، ایسے ہی حضرت علی عزت کے لائق ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں بغض معاویہ ہے تو وہ جہنمی ہے، اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے وہ جہنمی ہے. جس طرح حضرت علی سے محبت کرنا تمام انسانوں پہ فرض ہے، ایسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنا، پیار کرنا تمام کے تمام انسانوں پر فرض ہے. اور اگر ان سے 1 انچ آگے اور پیچھے ہٹتے ہیں تو اپنی ایمان کا خیر منائیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے. قرآن نے کہا الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاختارهم لنبیہ ورسالتہ. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالا، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے اچھا دل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں سے اچھا پایا تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاختار اصحاب قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں پہ نظر ڈالا، اور نظر ڈالنے کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو تمام دلوں میں سب سے اچھا پایا. لہٰذا تمام صحابہ کو اپنے نبی کی نصرت کے لیے، اپنی نبی کی نصرت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا. تو صحابہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. صحابیت کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کسی کی محنتوں سے مل جائے، کسی کی کوششوں سے مل جائے. وہ ایک چند افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں میں نبی کے بعد سب سے معظم، سب سے مکرم پایا. لہٰذا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے اور نبی کی دین کی نصرت کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا. لہٰذا
تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کی اتباع کریں. صحابہ اکرام میں تفریق کرنا، ایک دوسرے صحابہ اکرام کی برائی کرنا، ان کا ہجو بیان کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام کی عزت ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت حسن اور حسین ہو. تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے لائق تقلید ہیں، لائق اتباع ہیں. ہم کسی بھی صحابہ کی اتباع کر لیں گے، تعظیم کر لیں گے تو کل قیامت کے دن ہماری بخشش کے لیے یہ کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ سے بغض، نفرت اور ان کے خلاف عداوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بھیا بھاگ چلو، بیٹھو، کپڑا نکالو، کپڑا نکالو، کپڑا نکالو.